ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی قریب تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار ویا دلیل المتحیرین ذلنا ویا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا، توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد، صلاة و سلاما و برکتا تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ، صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک ایسا سہارا عطا کیا، جو سہارا ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اسی سہارے نے ہمیں وہ نعمتیں دینی ہیں اور وہ دی ہیں دنیا میں اور دینی ہیں آخرت میں، کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم شخصیت کی برکت سے یہ نصیب فرمائی ہے۔ ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ کوئی سہارے تلاش کرتا ہے، اور وہ سہارے اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے صحیح طریقے کے ساتھ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر انسان چونکہ بڑوں کو ہی سہارا سمجھتا ہے، لہذا وہ اپنے بڑوں کو تلاش کرتا ہے، وہ جو کہ اس کو اس کی زندگی کے اندر مختلف مواقع میں مختلف کاموں کے اندر مدد فراہم کرتے رہیں۔ کسی کام کے اندر وہ اٹک جائے
یا کوئی کام کرتے ہوئے اس سے کوئی چیز الجھ جائے تو پھر بڑے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس کو اس الجھن سے نکالتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں الجھنوں سے، مشکلوں سے نکال سکے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم بطور انسان ہونے کے ٹھہرے خطا کے پتلے، اور ہم گناہ ہی کر سکتے ہیں اور گناہ ہوتے بھی ہیں۔ بعضے ایسی گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں، اور بعضے ایسی گناہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقل کے اندر ان کا فہم نہیں ہوتا، بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑا سہارا عطا کیا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے پاس آئیں اور وہاں پر استغفار کر لیں، یا ان کی وسیلے سے اللہ سے دعا کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے توبہ کی، استغفار کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ اور یہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ علامہ عتبی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا کچھ فقہی مسائل کو لکھ رہا تھا، تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بدو، یعنی کہ عرب کا دیہاتی، بدو کہتے تھے اس کو، تو وہ آیا، اونٹ پر سوار تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی اونٹ کی مہار کو دروازے پہ باندھ دی، اندر آیا اور سیدھا روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، اور پھر روتے روتے اس نے یہ کہا کہ پہلے تو اس نے سلام کیا، پھر کہتا ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ سے یہ فرمایا ہے قرآن میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے اللہ نے آپ سے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر بیٹھے، پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے استغفار کریں۔ استغفار کس سے کریں؟ اللہ سے۔ اور پھر آپ سے درخواست کریں کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے استغفار کر دیں، گویا کہ وسیلہ پیش کر دیں، آپ بھی سفارش فرما دیں ان کی۔ اگر آپ نے ان کی سفارش کر دی، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحیمہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو میں اپنے گناہوں کا اقرار آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور آپ کو اللہ کے سامنے بطور سفارش کے کرنے کے عرض کرتا ہوں، آپ میری سفارش فرما دیجئے گا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت علامہ عتبی کہتے ہیں کہ اس نے یوں چند بول بولے اور پھر اس نے اشعار کہے۔ اشعار کیا، کس نے کہے، کیا نام تھا اس کا، کتابوں میں اس کا نام کوئی نہیں آتا، لیکن ایسے بول بول گیا کہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اس کے بول مسجد نبوی کے ستونوں پہ لکھے ہوں گے۔ آج بھی ریاض الجنہ کے اندر جو ستون ہے، ان 4 ستونوں میں اس کے 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ کل اس نے 8 مصرے یعنی 4 شعر بولے۔ کیا کہتا ہے؟ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك فلا تنساهما ابدا منا السلام علیکم ما جرى القلم۔
یہ اس نے 4 شعر بولے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، اے وہ بہترین خیر اور برکتوں والی ذات کہ جس کے وصال کر کے زمین کے نیچے چلے جانے سے زمین کے نیچے بھی برکتیں آ گئی، اور وصال کرنے سے پہلے اوپر تو برکتیں تھیں، زمین کے نیچے بھی برکتیں آ گئی. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ خاک جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اس کے اندر آپ کا عفو و درگزر، آپ کا بندہ نوازی، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، ایک ایک چیز صفات کی صورت میں زندہ اور سلامت ہے. ہر چیز آپ کی زندہ اور سلامت ہے. پھر آگے کیا کہا اس نے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری سفارش کر دیجئے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پل صراط پہ سے گزار دیجئے گا، وہ پل جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جس پر انسان اپنے طور پر چلنا چاہے تو اس کے قدم ڈگمگائیں، اس کو ہمت اور حوصلہ نہ ہو، لیکن آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پار لگا دیجئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ وہی بدو. پھر آگے کہتا ہے کہ وَصَاحِبَاكَ فَلَا تَنْسَاهُمَا أَبَدًا، یہ جو آپ کے پہلو میں 2 صاحب یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سو رہے ہیں نا، میں ان کو بھی نہیں بھولا. مِنَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ، میرا آپ کو، ابو بکر کو، عمر کو، تینوں کو سلام ہو اس وقت تک جب تک قلم چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، میرا سلام پہنچتا رہے پہنچتا رہے پہنچتا رہے. یہ کہہ کر وہ جب جانے لگا تو علامہ عتبی کہتے ہیں کہ اچانک مجھے اونگ آ گئی، میں نے سر جھک گیا اور اونگ آ گئی، اور خواب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ فرماتے ہیں کہ عتبی تم سو رہے ہو، جاگو اور جا کر اس بدو کو روک کے میرا سلام بھی کہو اور یہ کہو کہ تیرا رونا بھی کام آ گیا، تجھے اللہ نے بخش بھی دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمارا واحد سہارا ہے اللہ کے بعد، کہ جو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے مددگار رہے، اللہ کا دین ہم تک پہنچاتے رہے، اور ہمارے قیامت کے اندر آخرت کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے کام آئیں گے. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے. حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے، کہیں سے گزر رہے تھے تو جیسے چور ہوتے ہیں، چور کوئی آیا اور ان کی جیب کاٹ کے چلا گیا. تھوڑی دور آگے جانے کے بعد حضرت نے کچھ سودا سلف لینا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے کوئی نہیں، جیب کٹی ہوئی تھی. حضرت کو پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو گیا میرے ساتھ. اب پیچھے گئے، پیچھے پلٹے تو ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے اور آ کر اس نے حضرت کے پاس کچھ پیسے حضرت کے ہاتھوں میں رکھ کر کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں. بھئی کیا ہوا؟ حضرت میں ابھی ابھی آپ کی جیب کاٹ کے گیا ہوں، چوری کر کے گیا. واپس کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ تھی میں آگے گیا تو ایک شخص نے مجھے پکڑ لیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تو ایک شخص نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں تو نے جیب کاٹی کس کی ہے. یہ علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم ہیں مدرسہ دیوبند کے، یعقوب نانوتوی، تو نے ان کی جیب کاٹ لی، تجھے اتنی بھی حیا نہ آئی، تو نے ان کو بھی نہیں بخشا. مجھے اس نے اتنی ملامت کری، اتنی کری کہ میں تو شرمسار ہو گیا. چنانچہ واپس آئے ہوں پیسے دینے کے لیے، لیکن مجھے ایک بات عرض کرنی ہے حضرت، میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دیے گا. تو حضرت فرمانے لگے بیٹا جب میرے جیب میں پیسے مجھے نہیں ملے اور مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا، چوری ہو گئی، تو اسی وقت میں نے تجھے معاف کر دیا تھا. اب وہ بڑا حیران ہوا، حضرت اسی وقت کیسے؟
تو حضرت فرمانے لگے بات یہ تھی کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت میری منتظر ہوگی، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا. مجھے یہ خیال تھا کہ جب میرا تیرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو یہ جتنا وقت اس فیصلے کے ہونے میں لگے گا حضور کو اتنی تاخیر ہوگی جنت میں جانے کی. لہذا میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا کہ کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف اور تاخیر نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا. اور ہم امتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں ہوتے ہیں. تو پھر ہم سہارا بھی نہیں تلاش کرتے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کا سہارا تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے نبی کے سامنے تو ہمیں شرمسار نہ کرے. علامہ اقبال رحم اللہ تعالی ایک دن حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحم اللہ تعالی کی صحبت کا اثر تھا، بڑے رو رہے تھے، بہت ہی رو رہے تھے. تو روتے 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 ان کی زبان سے کچھ شعر نکلے، فارسی کے اندر تھے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو غنی مطلق ذات ہے، میں تیرا عاجز اور فقیر بندہ ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. قیامت کا دن ہوگا تو میرا گناہوں کا عذر قبول کر لینا. میں انسان تھا اور انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، لہذا میرے گناہوں کا عذر قبول کر لینا. گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، اگر تو میرا حساب لینا ناگزیر سمجھے، ضروری سمجھے تو لے لینا، مگر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. انہوں نے میرے لیے، اس امت کے لیے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ کیا. اپنوں کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑ کر اپنوں کو دشمن بھی بنوا لیا. اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ لیا. خانہ کعبہ کی طرف ہجرت مدینہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے بڑی ہی آہ سے، بڑے ہی افسوس سے، صدمے سے یہ بات فرمائی کہ اے کعبہ تو مجھے نہایت معزز، نہایت عزیز ہے، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو حضور علیہ السلام نے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ سہا، لیکن میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ باوجود یہ کہ میں ان کا امتی ہوں، نام لیوا ہوں ان کا، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، لیکن میں اپنی اس ناپاک زبان سے محمد کا نام تو لے رہا ہوں، لیکن میں اس ناپاک زبان سے لے کر ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ دن رونے کا دن ہوگا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو کہ ہمارا ایک واحد سہارا ہوگی میدان محشر میں، وہی سہارا ہمیں دینے سے انکار کرتے. قرآن مجید میں آتا ہے 19ویں پارے کا پہلا رکوع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن ہوگا میدان محشر میں کچھ لوگوں کی شکایت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے وقال الرسول، اور جب رسول یہ کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے قرآن کو چھوڑا، ان کی کتاب کو چھوڑا، اور چھوڑنے سے مراد اس کو پڑھا نہیں یا اس کو سمجھا نہیں یا اس کے مطابق عمل نہ کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر حضور کی اس بد دعا کے زمرے میں آ جائیں کہ جس میں حضور علیہ السلام ہمارے لیے اللہ سے بد دعا کریں، شکوہ کریں، شکایت کر کے گویا کہ ہمیں اپنی امت سے نکال دیں. ہم اگر حضور کی امت میں نہ رہے، ہمارا اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق محبت کا، عقیدت کا اور ان کی نبوت کا اقرار کا نہ رہا،
تو ہمارے پلے رہا کیا پھر؟ میرے عزیز بچوں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس چیز کے بارے میں بہت ہی احتیاط سے زندگی گزار کر قدم اٹھانے ہوں گے کہ اگر ہمارے کسی بھی ایک عمل سے حضور علیہ السلام ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارے پلے رہا کیا؟ حدیث پاک میں 10 ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے جو حضور علیہ السلام کی اسی بد دعا کے زمرے میں آئیں گے. وہ ایسے کام کر جائیں گے جن کاموں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان کے لیے فرمائیں گے کہ یہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. فَلَيْسَ مِنِّي، میرے ساتھ ان کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. حضور علیہ السلام تعلق توڑ دیں. 10 ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام یہ فرمائیں گے. قیامت کا دن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے. سخت پیاس ہوگی کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی طرح گرم، اور اس حالت میں پسینوں سے ابل رہے ہوں گے. جب اس حالت میں وہ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لیں، وہ آب، وہ پانی کہ جس کی برکت سے پیاس مر جائے گی اور پھر جنت میں جا کر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کاش ہمیں اس کا ایک قطرہ مل جائے. وہ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے. حضور علیہ السلام ان فرشتوں سے پوچھیں گے انہیں کیوں روکا، آنے دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد یعنی وصال کر جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتیں تراش لی تھی، بدعات اور خرافات اور رسومات کے عادی بن گئے تھے، دین کی شکل بگاڑ دی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ اب یہ آپ کے دین کے پیروکار نہیں رہے تھے، یہ کچھ اپنی ہی منمانی چیز کے پیروکار بن گئے تھے. لہذا یہ آپ کے میں سے نہیں ہے، آپ کی امت میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں. روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں اگر انہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی کری، بدعت میں لگے، تو پھر میرے ساتھ جس نے میرے دین کے ساتھ بدعت کری اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. تو اگر حضور علیہ السلام ہم سے تعلق توڑ دیں تو ہمارے پلے بیٹا رہا کیا؟ تو حدیث پاک میں 10 ایسے بدقسمت لوگوں کی فہرست آتی ہے. میں آپ کے سامنے صرف ان کے جو وجوہات ہیں وہ ذکر کروں گا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر یہ بدقسمتی کا شکار ہوئے، حضور علیہ السلام سے تعلق خود بھی ان کا ٹوٹا. تو ہم ان کی ان وجوہات کو سنیں اور پھر ان وجوہات سے بچنے کی کوشش کریں. پہلی وجہ، حضور علیہ السلام، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنتوں کو چھوڑا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سنت حضور علیہ السلام کے عمل کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کی لباس، حضور علیہ السلام کی وضاقتہ، آپ کا چہرہ، آپ کے بالوں کی جو کٹنگ، آپ کا لباس، آپ کی پانچے ٹخنوں سے اوپر ہونا، نگاہوں کا جھکا ہونا، ایک ایک وہ چیز کی جو انسان کی ایک ظاہری شکل صورت بتائے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ڈھل نہ جائے، اس کا مطلب ہے اس کی سنت میں کمزوری تھی، سنتوں سے اعراض ہوا، یا اس نے اس سنت کو کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج لوگ بڑی ہی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب یہ بولتا ہے نا کہ دین میں داڑھی ضرور ہے لیکن داڑھی میں دین نہیں، تو اسے اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، اپنی عقل کو کوسنا چاہیے کہ تو کیا رہا ہے. بات تو دونوں ایک ہی ہے بھئی، دین میں داڑھی ہو یا داڑھی میں دین ہو، بات تو ایک. کیسے؟ بھئی روٹی ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کے نوالا اسے علیحدہ کر دو، کیا آپ میں سے کوئی ہوگا جو یہ کہہ دے بھئی یہ جو لقمہ ہے یہ روٹی کا حصہ نہیں؟
سب کہیں گے کہ بھئی لقمہ جو ہے یہ روٹی کا حصہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ جو روٹی کے اجزاء ہے، اس کے اندر آٹا ہے، گندم، اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر نمک ہے، جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہی حصہ، وہی اجزاء اس لقمے کے اندر بھی موجود. بات سمجھ لی؟ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لقمہ روٹی کا حصہ، تو اس کا مطلب ہے لقمہ بھی روٹی کا حصہ ہوا، روٹی بھی لقمے کا حصہ ہوئی، تو بات دونوں ایک ہی ہو گئی. تو جب یہ ہم کہتے ہیں کہ دین میں داڑھی ہے، دین میں داڑھی کا تصور ہے، لیکن داڑھی کے اندر دین نہیں، تو یہ بات درست نہیں بلکہ غلط ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ اگر دین کے اندر داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر بھی، ہاں یہ اور بات کہ کوئی یہ کہے کہ بھی داڑھی والے گناہ کر رہے، تو یہ مت کہو کہ داڑھی والے گناہ کر رہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ گاروں نے داڑھی رکھ لی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن پھر بھی اس قول کے اندر بھی ایک احتیاط ہونی چاہیے کہ کہیں ہم اس گنہگار کی وجہ سے داڑھی کو متہم نہ کریں، داڑھی کو پوائنٹ آؤٹ یہ نہ کریں کہ بھی داڑھی ایسی ہے، داڑھی نے یوں کیا، داڑھی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، داڑھی کو متہم نہ کریں. تو پہلی بات جس کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ بدقسمتی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے اس کا تعلق کٹ گیا، تو وہ یہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسرا وہ شخص جو اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، مونچھیں نہیں کاٹتا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مونچھوں کی جو حدود ہیں وہ انسان کے ان ہونٹوں کے کناروں سے، یہ جو ہونٹوں کے کنارے ہوتے ہیں اس سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے یہ مونچھیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کا حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی ایکسٹرا بال آ جاتے ہیں تو ان کو رکھنا سبالتین کے زمرے میں، یہ مستحب عمل ہے. حضور علیہ السلام نے یہ جو سبالتین یہ رکھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تائید آتی ہے کہ آپ نے بھی سبالتین رکھی، یعنی وہ بال کہ جو ہونٹوں کے کناروں پر آئے اور داڑھی کے اندر ان کو ضم ہوا، وہ داڑھی کے اندر مل گئے، تو یہ جو بال ہوں گے یہ سبالتین کہلاتے ہیں، اور یہ رکھنا مستحب ہے. ہاں اگر اس میں چہرے کے خد و خال نمایاں اور اچھے نہ لگ رہے ہوں تو ان کا تراشنا بھی جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس مستحب عمل کو بھی ہم نہ چھوڑیں، کیونکہ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس سے حضور کو محبت ہوتی ہے. مستحب عمل بھی نہ چھوڑیں. تو مونچھیں جو نہ تراشے، یعنی ان بالوں کے علاوہ جو مونچھیں ہیں، جو ہونٹوں کے اوپر بال آئے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی نہ تراشے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر یہ پاکیزگی نہیں ہوگی. وہ کھائے گا پیے گا تو یہ جو مونچھوں کے بال ہیں وہ اس کے لقمے اس کے ساتھ مس ہوں گے، ملیں گے، تو ناپاکی ہوگی. ناک کی غلاظت انسان کی نکلتی ہے تو مونچھوں کے بالوں میں اٹک سکتی ہے، اور ان بالوں کی وجہ سے وہ بال ناپاک ہو سکتے ہیں. لہذا اس ناپاکی کے ہوتے ہوئے اگر انسان کچھ کھائے پیے تو پھر بتائیں اس کی کراہت آ گئی کہ نہیں، ناپاکی کی وجہ سے. لہذا پاکیزگی کی خاطر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مونچھیں تراشو. ہاں مونچھیں تراشو، داڑھی بڑھاؤ، یہ حدیث میں آتا ہے. آپ بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی کچھ کی داڑیاں نکل رہی ہیں، تو ان بچوں کو کیا چاہیے کہ داڑھی کٹائیں یا بڑھائیں؟ لیکن کٹانی مجھے لگتا ہے کہ سب نے، اس لیے کہ ہمارا جو تعلق ہے نا وہ دنیا کے ساتھ اتنا مضبوط ہوا ہوا ہے، دنیا والوں کے ساتھ بھی، کہ اگر ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے نا کہ یار داڑھی رکھ کر مولوی بن گئے ہو، فوراً ہم اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتے ہیں کہ لو جی ہم مولوی بن گئے. ہمیں گالی دی جا رہی ہے، ہمیں برا کہا جا رہا ہے، ہمیں تہمت دی جا رہی ہے، تو لوگوں کے خوف سے تم دین کا ایک عمل چھوڑ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت کو چھوڑ دو. کس کی وجہ سے؟ لوگوں کی وجہ سے. تو میرے عزیز بچوں، باتیں بنانے والے تو 100 ہیں، 100 منہ 100 باتیں، جتنے منہ اتنی ہی باتیں.
کس کس کی بات کو تم ان کی ملامتوں کو اس کی پرواہ کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کوئی بھی تمہیں ملامت کرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تو اس کی خوف نہ کرو کہ بھئی یہ ایسا کہہ رہا ہے ویسا کہہ رہا ہے، کیا ہو جائے گا اگر کوئی کچھ کہہ دے؟ اگر کوئی آپ کو مولوی بھی کہہ رہا ہے نا تو یاد رکھو وہ آپ کو ایک بشارت دے رہا ہے، آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ کس چیز کی؟ مولوی کہتے ہیں مولا والا، مولا کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے او مولوی صاحب، تو کیا مطلب؟ وہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اللہ والے بن گئے ہو۔ ہاں، کہنے والے کی نیت کچھ اور ہو تو ہو، لیکن اصل میں اس کے الفاظ جو نکل گئے وہی الفاظ اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اور جو الفاظ اللہ کو پسند آ گئے، اگر کسی نے آپ کو یوں کہہ دیا اور اللہ کو پسند آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست ہی بنا لے۔ اور حقیقت ہے کہ کوئی شخص بھی دین کے لیے اگر کوئی ایک عمل کرے اور اس پر کوئی تہمت اس کو سہنی پڑ جائے تو اللہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل اتنا وزنی بنا دیتا ہے کہ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل۔ تو تہمت اگر کوئی دے تو اس کی پرواہ نہ کرو، لا یخافون لومۃ لائم، دین پر ڈٹ جاؤ استقامت کے ساتھ۔ تو دوسرا وہ شخص جو اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تیسرا وہ شخص میری امت کے خلاف مسلح ہو کر نکلے اور ہر نیک و بد کو بلا امتیاز قتل کر لے اور کسی مومن کی پرواہ نہ کرے، نہ کسی ذمی کے عہد کا لحاظ رکھے، تو اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کسی مسلمان کی فکر نہ کرے، اور ذمی یعنی وہ شخص کی جو مسلمان علاقے میں ایک کافر ہو جو کہ جزیہ دے کر رہ رہا ہو، ذمی شخص ہو، تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے اور سب کو بلا امتیاز قتل کرتا رہے، تو ایسا شخص بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ چوتھا وہ شخص جو دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا مال بیچے، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ آج دھوکہ کتنا عام ہو گیا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دھوکہ دے کر خود کو سچا بھی ثابت کر لوں اور دھوکہ دے کر میں اپنا مال بھی بیچ لوں۔ اپنا مال بیچنے کے لیے دھوکہ دینا معمولی سمجھتا ہے۔ آپ کسی دکان پر جائیں اور وہاں پر اس نے اوپر جو ہے نا بڑی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، سجائی ہوئی ہوں، آپ کا دل للچائے کہ بھئی اس نے چیزیں تو بہت اچھی رکھی ہیں، چلو اس سے خریداری کر لو۔ نیچے سے اس نے جناب جب سامان نکالا تو سب خراب، یا اس میں بہت سا مال خراب نکلا، تو ایسا شخص دھوکے کے زمرے میں آ رہا، دھوکہ دے رہا ہے۔ جو دھوکہ دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دے کر مال بیچے اپنا، تو پھر ایسا شخص کا تعلق بھی مجھ سے نہیں ہے۔ پانچواں، جو شخص کسی عورت کو اپنے خاوند کے خلاف ابھارے یا غلام کو مالک کے خلاف کر دے، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت۔ آج کل تو یہ ہمارا بہترین مشغلہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑائیں، خصوصاً جن کے گھروں کے اندر آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد سے لوگ رہ رہے ہوں، محبت سے، ان کو حاسدین، ان کی اس محبت حاسدین کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ان کی اس محبت کو میں نا خراب کر دوں اور ان کے خلاف درار ڈال دوں محبت کے اندر۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے عورت کا سہارا لیتے ہیں کہ عورت کو ابھاریں اور مرد کے خلاف کر دیں، یا اپنے مالک کے خلاف غلام کو کر دیں کہ تمہارا آقا تو تمہیں کچھ دیتا ہی نہیں، چھوڑ دو اس کی نوکری۔ آج کل ہوتا ہے نا، نوکروں کو اگر کوئی اور گھر کی طرف دعوت دی جائے کہ بھئی وہاں پر بھی کچھ کام ہے تو وہاں کی طرف بھی آؤ، تو وہ جو مالک دوسرے گھر والا ہوتا ہے وہ پہلے گھر والے کے بارے میں اس کو یہ کہے گا کہ تمہارا مالک تو تمہیں کچھ نہیں دیتا، اچھا کتنی سیلری دیتا ہے؟ 5,000 6,000، وہ تو کچھ نہیں دیتا، میرے پاس آ جاؤ۔ اپنی طرف بلا لیتا ہے، حالانکہ اس کا کام جو ہے وہ پھر اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔
تو پھر ایسا شخص بھی حضور علیہ السلام کے اس زمرے میں آئے گا کہ آپ سے اس کا تعلق کٹ گیا۔ چھٹا، جو شخص چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام نہ کرے، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آداب بتاتے ہیں کہ چھوٹوں کا کیا ادب ہے کہ بڑوں کا احترام، اور بڑوں کا کیا ہے کہ وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک بیلنس بنے گا، معاشرے کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میرا معاشرہ، مسلمان معاشرہ، ایک ایسا بیلنسڈ معاشرہ ہو جس میں نہ چھوٹے کو یہ ڈر ہو کہ بڑا مجھے مارے گا، اور نہ بڑے کو یہ فکر ہو کہ چھوٹا میرا احترام نہیں کرے گا۔ دونوں میں ایسا بیلنس باتیں ہوں کہ اس سے ایک مسلمان معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے۔ آج اس کا الٹ ہے، بڑوں کے اندر اپنی بڑائی کا غرور ہوتا ہے کہ جی مجھے بڑا بنایا گیا، اور پھر کسی چھوٹے کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کا احترام تو کیا، ان کی بے عزتی کرتے، ان کی نقلیں اتارنا، ان کی شکلوں کا مذاق اڑانا، ان کے نام کا مذاق اڑانا، ان کے الفاظ کا مذاق اڑانا، یہ تو چھوٹوں کی عام باتیں، عام ان کا ذوق بن چکا ہے آج۔ تو حضور علیہ السلام کے اس وعید کے زمرے میں وہ نہ آ جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ ساتواں، جو لوگ نوحہ کرتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑیں یا رخسار پیٹیں یعنی ماتم کریں، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ایک انسان پر غم آیا تو اس غم کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، جیسے ہوتا ہے نا، اپنے سینے کو مارتے ہوئے یا اپنے چہرے کو مارتے ہیں، سر کو مارتے ہیں، کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں۔ ایسا اگر کوئی شخص ہو تو حضور علیہ السلام کی اس وعید کا حقدار بن سکتا ہے۔ لہذا غم ہو، لیکن غم میں بھی اس غم کو سہنے کا مزہ ہو۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، کسی شاعر نے کہا پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غم کو سہو، برداشت کرو، برداشت کرنے کی عادت بناؤ۔ آج ذرا سا درد ہونے لگتا ہے نا سر میں، ہائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ ذرا سا پیٹ میں درد ہوگا، مروڑے اٹھیں گی، آج میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بھائی کیوں؟ بھائی فرض روزہ چھوڑ رہے ہو؟ کیوں؟ پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں، موشن آ رہے ہیں، تو بھائی دوائی کھاؤ۔ لیکن کیا ہوگا؟ ذرا سی باتوں کا بہانہ بنا کر بڑے بڑے اجر اور ثواب سے محروم۔ تو یہ آج ہمارا ایک عام حالت بنتی جا رہی ہے۔ مصیبت ہو، درد ہو، زخم لگ جائے، اسے سہو، برداشت کرنا سیکھو۔ گر گئے، چوٹ لگی، زخم آ گیا، اسے سہو، ہائے 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 ہائے، اور رونا نہ شروع کر دو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج میں نے اکیڈمی بھی نہیں آنا۔ کیا ہوا؟ بس میں چلتے ہوئے ذرا سا مجھے موچ آ گئی تھی۔ او بھائی کیا ہو گیا اگر موچ آ گئی تھی؟ اکیڈمی نہیں آ سکتے، پڑھنا چھوڑ دو گے؟ کیا اس کی وجہ سے کھانا چھوڑ دو گے؟ ہاں بھائی سچی بتاؤ، کھانا چھوڑو گے؟ موچ آ گئی، کھانا چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کھانے میں مزہ ہے۔ اکیڈمی آنا کیوں چھوڑا؟ اسکول آنا کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہاں مزہ نہیں آئے گا، وہاں میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ کبھی یہ کہہ دوں گا کہ جناب میرے دادا جی کا انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں دادا جی کا کتنی دفعہ انتقال ہوا ہوگا۔ تو ایسا نہ کرو، ذرا سی مصیبت اور ذرا سی زخم پر درد کو سہنا سیکھو، برداشت کرو۔ جو انسان برداشت کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی ان باتوں کو، اللہ اسے بڑے بڑے زخم اور درد سہنے کا بھی ایک ملکہ عطا کر دیتا ہے۔ ہمت، حوصلہ۔ آنسو نکلتے ہیں، غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، غم کی وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمت اور حوصلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہائے ہائے اور وائے وائے کرنا شروع کرتے ہیں۔
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑے یا اپنے رخسار پیٹے یعنی ماتم کرے اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آٹھواں، جس نے عسکری تربیت حاصل کی پھر بعد میں چھوڑ دی اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ دشمن ہے، دشمن کے لیے ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر کوئی ایکسرسائز شروع کی تھی دشمن کی وجہ سے، ایک میں نے عالم صاحب کا بیان سنا تھا بڑا مزیدار تھا، وہ جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، مجھے جہاد کا جذبہ چڑھ گیا، اب جناب میں نے ایکسرسائز شروع کر دی، میں نے گن اٹھانی شروع کر دی، گن چلانی شروع کر دی، میں نے اس کی تربیت لینا شروع کر دی، عسکری تربیت مجھے مل گئی، لیکن اب جب جنگ ختم ہو گئی اب میں نے چھوڑ دیا۔ تو ایکسرسائز شروع کر کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عسکری تربیت لینا اس نے شروع کری بعد میں چھوڑ دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جنگ اور دشمن کا کوئی خوف نہیں رہا، بے خوف ہو گیا۔ جبکہ ایک طرف اللہ سورہ انفال میں کیا کہتا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے آپ کو مستعد رکھو، چوکنے رہو، ایسا نہ ہو کہ وقت آئے کہ جنگ ہو رہی ہے تو پھر تم کہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہوشیار رہو، چوکنے رہو۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اتنا مستعد رہنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو تو ہمیں کہنا نہیں پڑے کہ چلو ان کی طرف، ہم فوراً تیار ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور بھی ہوگا، ہم سب کا عقیدہ ہے، لہذا ان کی آمد کا منتظر ہو اور چوکنے ہو اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار رکھیں، عسکری تربیت لیں۔ اور عسکری تربیت ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تلوار کے سائے میں اسلام ہے، تلوار کے سائے میں اسلام ہے۔ آج یہودیوں کو دیکھیں، بچے کو گن اٹھانے گن چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ جو اس چیز کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ دہشت گرد۔ تو عسکری تربیت لو، اپنے آپ کو ایکسرسائز کرو، اپنے جسم کو بناؤ۔ یہ نہیں کہ اب جم جانا شروع کر دو جناب، وہاں پہ ڈولے شولے بنانا شروع کر دو، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایکسرسائز کرو، توانا کرو، اپنے آپ کو چوکنا رکھو، جب وقت آئے فوراً میں نے نکلنا ہے اللہ کے راستے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عسکری تربیت حاصل کی جس نے اور پھر بعد میں چھوڑ دی اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ نوواں، وہ شخص جس نے امانت یعنی غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، سنن ابو داؤد کی روایت۔ آج قسم اٹھانا بڑے آسان کام ہے، قسم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم، یا میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں فلاں چیز کی قسم کھاتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ قسمیں جو غیر اللہ کی ہوتی ہیں یہ جائز نہیں ہوتی۔ قسم صرف اللہ کی یا قرآن کی، قرآن غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، لہذا قرآن کی قسم اٹھانا یہ بھی اللہ کی قسم اٹھانا ہی ہے، لیکن یہ قسم نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں صحابہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں فلاں کی قسم اٹھاتا ہوں، نہیں۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے یہی بھی فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی قسم بھی نہ اٹھاؤ، کعبۃ اللہ کی قسم بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کی یا قرآن کی قسم جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں مخلوق نہیں، یہ خالق ہے۔ کعبۃ اللہ مخلوق ہے اور کسی مخلوق کی قسم غیر اللہ میں شمار ہوتی ہے، تو غیر اللہ کی قسم جس نے کھائی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ 10واں، وہ شخص جس نے سانپ یا کوئی موذی جانور دیکھا اور اسے نہ مارا اس ڈر سے کہ یہ مجھ سے بدلہ لیں گے تو اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جامع الصغیر کی روایت۔ سانپ نکل آیا، اب لوگوں کے اندر ایک عام مغالطہ اور ایک عام بات مشہور ہے کہ بھی سانپ کو اگر مارا نا، خصوصاً کسی بچے کو، سانپ کے چھوٹے سے بچے کو اگر مارا تو اس کی جو ماں ہے نا سپنی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ یہ عام طور پر مغالطہ ہے کہ وہ مجھے سونگ کر آ جائے گی اور مجھے مار دے گی، تو ایک عام بات یہ مشہور ہو گئی
کہ چھوٹا بچہ نکلے تو اسے مارو اور اس کو سر کچلو اور جلاؤ تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے، یہ غلط بات ہے. کسی بھی جسم کو جلانے کی اجازت نہیں ہوتی. لہذا اگر موذی جانور نکلے مار دو، کوئی ڈر نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کی سپنی تمہیں تلاش کرتی پھرے گی. اس کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ میرے کس بیٹے کو اس نے مارا ہے. لہذا کوئی اس کی پرواہ نہ کرو، جو موذی جانور نظر آئے اس کو مارو. اور موذی جانور کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے 2 قسم کے جانور موذی ہیں، ایک سانپ اور دوسرا بچھو. اب یہ نہیں کہ راہ چلتے ہوئے کسی چیوٹے کو مارتے چلو، یہ مجھے تنگ کرتی ہے، جناب فلاں کوا جو ہے نا مجھے کائیں 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 کر کے سر کھا جاتا ہے، اس کو بھی مار دو. نہیں، یہ موذی جانور نہیں. موذی جانور صرف 2 ہیں. کون کون سے؟ سانپ اور بچھو. یہ اگر نظر آئے تو انہیں مار دینا چاہیے، اس ڈر سے نہیں کہ یہ مجھے ماریں گے. اگر یہ ڈر رکھا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ 10 وہ بدقسمت افراد تھے جن کو کسی بدعمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جو حضور علیہ السلام سے ہمارا تعلق توڑوا دیں. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی تو وہ واحد سہارا ہے کہ جس کی برکت سے ہم قیامت کے روز اللہ کے روبرو پیش ہوں تو سرخرو ہوں گے. یہی تو وہ واحد سہارا ہے. اگر ان کا سہارا ہم چھوڑ دیں تو ہمارے پلے ایک بیٹا کیا رہا. قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا تو جس طرح انسان یہ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں ہم تو وہاں پر کچھ میٹیلک ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں جن کے اندر سے گزرا جائے تو اگر آپ نے کوئی میٹیلک چیز آپ کے پاس موجود ہے، گھڑی ہے، کوئی چیز، تو وہ اس کی ٹون بجنے شروع ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا اس طرح. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہر شخص کو اللہ اپنے سامنے سے گزروائے گا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میٹیلک ڈیٹیکٹر کی طرح چیز ہوگی جس سے اس کا پورا اسکین ہو جائے گا کہ یہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے. جو نیکوکار ہوگا پتہ چل جائے گا کہ یہ حضور کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہے، اور جو بدکار ہوگا پتہ چل جائے گا کہ اس کے حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ اسکینر سے گزرے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی ٹون بجے گی نا پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے کہ نہیں، تو فوراً اللہ فرمائے گا وقفوہم، اسے ٹھہراؤ، اسے روکو، انہم مسئولون، اس کے ساتھ ابھی ہمارا حساب کتاب باقی ہے، ابھی ہم اس سے ذرا سوال کتاب کریں گے. جب ان کے سوالوں کا جواب دے گا تو جائے گا جنت میں، نہیں دے سکا تو جکڑ لو اس کو زنجیروں میں اور داخل کر دو جہنم میں. وقفوہم انہم مسئولون. حضور علیہ السلام یہ آیت پڑھتے تھے تو روتے تھے اور یہ فرمائے کرتے تھے کہ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کا حساب اللہ نے شروع کر دیا، سوال جواب شروع کر دیے، یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، فَقَدْ عُذِّبَ، اس کا عذاب شروع ہو گیا. اس لیے ڈرو اس وقت سے کہ قیامت کے روز ہم اللہ کے روبرو پیش ہوں تو حضور علیہ السلام کہیں کھڑے شکوہ کر رہے ہوں ہمارے بارے میں، اور کہیں اللہ یہ فرما رہا ہو وقفوہم انہم مسئولون. ڈرو اس وقت سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے روبرو اس حالت میں کھڑا کرے کہ ہم سے راضی ہو، ہمارے نبی علیہ السلام ہم سے راضی ہو اور ہمارے لیے بطور سفارش فرمائے اور ہمیں ان کی برکت سے جنت الفردوس نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قسم سے متعلق جو کہا بچے اللہ کی قسم کھانے لگ جائیں گے، تھوڑا سا ان کو اس پہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات دل سے نکالیں. یوں محسوس کریں کہ آپ تنہا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اس حالت میں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے. جہاں آپ وہاں اللہ موجود ہے.
اللہ کا پاک نام آپ کے دل پہ لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا دل، آپ کا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کو لاتا ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو زبان پر اللہ کی محبت کی باتیں، دل میں اللہ کا ذکر ہو تو دل میں اللہ کی محبت کی باتیں، اور دل میں جب اللہ کی محبت آ جائے تو پھر دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کا حکم انسان کے پورے جسم پر جاری ہوتا ہے۔ دل جو کہے گا وہی جسم کرتا ہے۔ لہذا دل کو اللہ کی محبت کے سائے میں لانا ہے۔ اس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ کون کیا ہے، کون کس کا کب ہوا، کون کس کا کب بنا، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 اللہ۔ ہر کوئی جا رہا ہے سوئے عدم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، آ رہا ہے سانس سو جائے گا تھم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہ قد فاز فوزا من نجا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں گنہگاری سے محفوظ فرما، ہمارے جسم کے ہر عضو کو اپنے آپ سے اور اپنی محبت سے لبریز فرما، اور اس محبت اور معرفت کی برکت سے ہم سب کو گناہوں سے اور نفرت والی زندگی عطا کر، بیزاری والی زندگی عطا کر، نیکوکاری والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کی برکت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، نفع من علم ہمیں نصیب فرما، ایسا علم جو ہمیں نفع نہ دے دنیا آخرت کا، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی آخرت کے سب امتحانات میں کامیاب فرما۔ ان بچوں کو، ان کے سینے کو اپنے علم سے روشن فرما، ان کی جوانی کی حفاظت فرما، ان کے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے محفوظ فرما، آپس میں اکرام عطا فرما، آپس میں حسن سلوک عطا فرما۔ یا اللہ بڑے چھوٹوں کا ادب اور احترام عطا فرما۔ یا اللہ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ عطا فرما۔ یا اللہ غیروں کی اور کفار کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما، ان کی وضاقت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی چال ڈھال، ان کا بود و باش، ان کا رہن سہن جو آج ہم امت مسلمہ بحیثیت امت ہونے کی اختیار کر رہی ہے، یا اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر جو ان کے اعمال کے اندر حسن ہے، جس کے حسن کو اللہ آپ نے خود فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی علیہ السلام کے ہر طریقے کے اندر اسوہ حسنہ، پاکیزہ ایک نمونہ ہے۔ اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما، ہماری آنکھوں کی کچھ فہمی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے مزاج کی تلخی کو دور فرما، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو پہچاننا نصیب فرما اور اس کو اختیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ سنتیں جو ہمارے اس وقت بحیثیت معاشرے کے چھوڑی جا رہی ہیں اور ہمارا ان پر عمل نہیں ہو رہا، اللہ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، اور وہ اعمال جن اعمال کی برکت سے حضور سے حبی تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ نصیب فرما۔ ایسے اعمال سیئہ، ایسے بد اعمال جس کی وجہ سے نحوست سے ہمارا حبی تعلق حضور سے کٹ جائے، اللہ ان اعمال سیئہ سے حفاظت نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کو ہم پہ مہربان فرما، قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام کا جھنڈا بلند ہوگا، ہمیں اس جھنڈے کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ من فرما، اور حضور علیہ السلام کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے تیار کردہ جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے اس تمام بچوں کو، ان تمام بچوں کے گھر والوں کو سب کو خیر و برکت نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ان کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔